محبوب بندے انہیں بھی صرف ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ ویسے مانے جیسے اللہ کا حکم، جیسے صحابہ نے مان کے دکھایا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرما دیا کہ تم میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے بعد جو میرے طریقے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ وہی حق پہ ہوگا۔ اور فرمایا من شذ شذ فی النار، جو ان کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہی جد و جہد ہے کہ کم سے کم ہم اللہ اور رسول کو، اس کے محبوب بندوں کو اس طرح سے ماننا سیکھ جائیں جس طرح سے ماننے کا حکم۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ حاضر و ناظر اور وسیلہ، اور اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے تعظیم نبی۔ تعظیم نبی پڑھتے ہیں ہم لوگ، باقی جو نہیں آئے گا وہ بعد میں پڑھ لے گا، یا ویڈیو فرحان میں بنا رہے ہیں وہ ڈال دیں گے گروپ پہ، اس کو دیکھ لیں گے۔ حاضر و ناظر سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سمجھتے ہیں حاضر و ناظر؟ حاضر مانے موقع پہ موجود ہے، موجود، اور ناظر مانے دیکھنے والا۔ یہاں لکھا بھی ہوا ہے حاضر کے لغوی معنی ہے، لغوی مطلب ڈکشنری میں اس کے معنی ہے موجود، جاننے والا اور شہر کا رہنے والا، اور ناظر کے معنی ہے دیکھنے والا، غور کرنے والا، کھیتی کی حفاظت کرنے والا۔ علامہ شامی یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں حاضر ہونا جاننے کے معنی میں مشہور ہے اور ناظر ہونا دیکھنے کے معنی میں مشہور ہے۔ شریعت کی زبان میں حاضر ناظر کے معنی ہے ساری دنیا کو دیکھنا اور دور اور نزدیک کی آوازوں کو سننا، یا تھوڑے سے وقت میں دنیا بھر کی سیر کر لینا، اور ایک آن میں روحانی یا جسم مثالی کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر مدد کے لیے پہنچ جانا۔ اللہ کے محبوب بندوں کا حاضر و ناظر ہونا حق ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین کا یہی عقیدہ ہے۔ تو حاضر سے مراد یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نبی علیہ السلام یہاں بھی حاضر، یہاں بھی حاضر، یہاں بھی حاضر، پھر بہت سارے خدشات اور اعتراضات ہیں۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بمعنی ہی ہیں، جو کچھ آج ہم پڑھا رہے ہیں سب انہوں نے ہم کو بتایا ہے۔ تو بہرحال جیسے سورج حاضر ہے کہ نہیں حاضر؟ کیسے حاضر ہے؟ ہمارے سامنے تھوڑی ہے، بغل میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی ہمارے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کے ساتھ کائنات کے ہر گوشے میں حاضر ہے، کہ نبی کی رحمت وہ رحمت للعالمین ہے نا۔ کوئی ندی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، نبی اس کی بے کسی سہارا بن جاتا ہے نا۔ کوئی غموں میں تڑپ رہا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے بھی ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور حاضر کا معنی دیکھنے کے ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں وہ ہاں اللہ انہیں یہ اختیار ضرور دیتا ہے کہ جہاں چاہتے ہیں وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی تشریف لے جاتے ہیں نا، اور یہ ان کی رحمت ہے، ان کا کرم ہے کہ ہماری محفل میں تشریف لے آئیں۔ وہ جہاں چاہتے ہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ان کا کرم، ان کا فیض، ان کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ اور موجود کے معنی یہ کہ دیکھیں سورج آسمان میں ہے، ہماری محفل میں موجود نہیں ہے، لیکن ہر انسان کہتا ہے کہ سورج موجود ہے، کوئی اس کے موجود ہونے کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بھی حاضر و ناظر ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی یہ کہے کہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو جان لیں علم کلام کے ماہر لوگ کہتے ہیں، حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ نے کہا اللہ کو حاضر و ناظر ماننا جائز ہے۔ حاضر و ناظر بمعنی ای، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، معاذ اللہ، یہ جملہ نہایت سخت ہے۔ اللہ جگہ سے پاک ہے، زمان اور مکان سے پاک ہے۔ دیکھیں بندہ جس جگہ موجود ہوتا ہے نا، گویا اس جگہ کی چار دیواری اسے گھیرے ہوتی ہے نا۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، مطلب دنیا نے ہمیں گھیر رکھا۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں موجود ہیں، تو بتائیں ہم مسجد کے چار دیواری کے اندر ہیں کہ نہیں؟ لیکن دنیا کا کوئی ایسا ظرف اور مکان نہیں ہے جو اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، جگہ سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کے لیے یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں مسلمان اس معنی میں نہیں بولتے ہیں، ان کی مراد یہ ہوتی ہے اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔ بچپن میں بچوں کو بھی سمجھائیں تو یہ سمجھائیں کہ اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ جملہ قطعاً نہ کہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر جگہ سے پاک ہے، وہ جگہ سے ہی پاک ہے۔ اور میں نے وجہ آپ کو بتا دی کہ جو کہیں موجود ہوتا ہے وہ چیز اس کو گھیرے ہوئے ہوتی، اور کسی شے میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی ذات کو گھیر سکے، ہاں بلکہ اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے۔
تو میں بتا یہ رہا تھا نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے دنیا کو یوں ہی سمیٹ دیا کہ اسے اپنی ہتھیلی پہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں. اس معنی میں نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں اور نبی ہمیں دیکھتے ہیں اور امت کے حالات سے واقف بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر. سمپل سی بات ہے، سب کی عقل کہتی ہے گواہ وہی ہوتا ہے جو حالات پہ مطلع. اب پتہ چلا کہ انہوں نے انہیں مار دیا، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کبھی آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، ہم تو موجود ہی نہیں تھے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور شاہد کے لیے مشاہدہ یعنی گواہ کے لیے دیکھنا ضروری ہے نا. جو دیکھتا نہیں وہ گواہی نہیں دے سکتا. تو اگر ہم ایسے لوگوں سے گواہی مانگیں تو آپ کہیں گے یہ تو احمقانہ بات ہے کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشرا و نذیرا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف آپ کے امتیوں پہ آپ گواہ ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے آفرینش سے یعنی جب سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک اور جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے ہمارے آقا سب پہ گواہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جسے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے. یعنی نبی علیہ السلام انسانوں کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں موجود، نبی کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اور دوسری حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، اپنی امتیوں کے حالات سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بال بھی ہلے تو نبی کو اس کی خبر ہوتی ہے. اور قرآن مجید کی آیت النبی اور نبی